خوشبو سوچ سمجھ کے انتخاب کریں. عطر لینا تین چیزوں کا انکار نہیں، دودھ، تکیہ اور خوشبو. اگر کوئی دے تو انکار نہیں، لیکن ہر خوشبو لگانا میں درخواست کروں گا ایسا نہ کریں. اس وقت خوشبو کے ذریعے پوری دنیا میں باقاعدہ علاج ہو رہا ہے. خوشبو کے ذریعے، خوشبو ایک تھراپی ہے، ایک طریقہ علاج ہے، ایک پورا نظام ہے. اور میرے آقا نے جو خوشبو کو پسند فرمایا، وہ پسند فرمایا گلاب کی خوشبو. گلاب آپ کا قومی پھول بھی ہے، چنبیلی ہے غالباً، چنبیلی. گلاب کی خوشبو کو انتخاب کریں. میں خوشبو کا واقعہ سنوں. شیخ عتیق صاحب ہیں چنیوٹ کے، زندگی ساری جدہ میں گزری. مجھ سے کہنے لگے 24 سال بواسیر میں گزاری، خون آتا تھا، تکلیف میں گزارا. تو کسی سیانے نے کہا شیخ صاحب آپ شمامت العنبر عود تو نہیں لگاتے، مشک تو نہیں لگاتے؟ کہنے لگا راجلانا بہت زیادہ لگاتا ہوں. چھوڑ دے یہ خوشبو، سب خوشبوئیں سروں کا تاج ہیں، لیکن دیکھیں جس طرح ساری غذائیں ہیں، میری موافق غذا کون سی ہے؟ غذائیں تو ساری ہیں، دوائیں تو ساری ہیں، میری موافق دوا کون سی ہے؟ ہم ہر خوشبو لگانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے مزاجوں میں تبدیلیاں، اس سے طبیعتوں میں تبدیلیاں، اس سے حیرت انگیز طور پہ بعض بیماریاں، بعض تکلیفیں، بعض عوارضات ہوتے اس وجہ سے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا. چھوٹا سا واقعہ. ایک خاتون تھی جن کو 30 سال سے سر درد تھا، کبھی ختم نہیں ہو رہا تھا. سر درد تھا 30 سال سے، دنیا کی ہر دوا، آپریشن نہیں، ٹیسٹ وغیرہ وغیرہ. ایک سیانے کے پاس گئے، انہوں نے ایسے دیکھتے کہا، انہیں کہ یہ لونگ جو ہے، یہ کوکا لونگ، یہ کتنے عرصے سے پہنا ہے؟ کہا جب سے شادی ہوئی. یہ میری شادی کی نشانی ہے. کہا یہ اتار سکتی ہیں آپ؟ کیونکہ اس میں جو پتھر لگا ہوا ہے یاقوت لگا ہوا ہے. انہوں نے ہاں یاقوت لگائے. کہا آپ اس کو اگر اتار رہے ہیں پھر ٹھیک ہونے کے بعد پہن لیں. اٹکا پھنسا ہوا تھا 30 سال کا جتنا، خیر اتارتے ہی مسئلہ حل ہو گیا. کیوں؟ یہ دیکھیں ہماری سورج کی روشنی، ہماری جو سورج کی روشنی ہے، یہ 7 رنگوں کی روشنی کا نچوڑ ہے، اور اس میں جو ریز ہیں الٹرا وائلٹ ریز ہیں، وہ آتی ہے پتھر کے اندر، اس سے نکل کے جسم میں جا رہی ہیں. اچھا آپ ایسا کریں، دھوپ میں ایک چیز رکھیں، دھوپ میں ایک چیز ایسی جگہ رکھیں شیشے کے اندر سے دھوپ نکل کے اس کو پڑ رہی، وہ تیز ہو جائے گی. یہ کھڑکی ہے نا سامنے، دھوپ ہے، کھڑکی کے اندر شیشے کے اندر سے جو دھوپ باہر اندر آ رہی ہے، اس کے سامنے جو چیز رکھیں گے وہ فوراً گرم زیادہ ہوگی. اگر اس کو براہ راست دھوپ میں رکھیں گے وہ اتنی تیزی سے گرم نہیں ہوگی. شیشہ اس کو اور طاقت دیتا ہے اور گرمی دیتا ہے. خوشبو کا استعمال ایک تو زیادہ کریں، اور ان تینوں خوشبو میں سے انتخاب کریں. ہمارے جو اس وقت دل کے امراض اور جھٹکے اور ذہنی تناؤ دباؤ، جس کو ٹینشن، ڈپریشن اور بہت سے مسائل کی بنیادیں، جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں، عوامل ہیں، وہاں ایک خوشبو خود نہ لگانا ہے یا لگانا ہے تو اس کا انتخاب ٹھیک نہیں. میں کہتا ہوں لگائیں، ضرور لگائیں. عرب غریب سے غریب جو ہے وہ اپنے پیسے جمع کرے گا اور خوشبو ضرور لگائے گا. عرب بہت خوشبو لگاتے ہیں، اس لیے عرب میں اربوں کھربوں کا آج بھی کاروبار خوشبو کا ہے، اور پوری دنیا میں خوشبوئیں جاتی ہیں. تو خوشبو کا استعمال، گلاب ایک، دوسرا خس، تیسرا فواکہ کہتے ہیں پھلوں کو اصل میں. یہ خوشبو کا استعمال اپنی زندگی میں کریں. مجھے ایک عرب نے خوشبو لگانے کا طریقہ بتایا تھا، طالب علم سیکھتا ہوں. اس نے کہا خوشبو اٹھائیں، یہاں لگائیں، پھر اس کو ایسے اور ایسے کریں اور یہاں لگائیں، جو آپ کے گلے ملے اس کو بھی خوشبو آئے. تو خوشبو کا استعمال سوچ سمجھ کے بھی استعمال بھی کریں. جو بندہ خوشبو کا استعمال کرے گا، رزق اس کی طرف ایسے آئے گا جیسے آبشار سے پانی. کیوں؟ آپ 2 چیزوں کو غذا دے رہے ہیں. دیکھیں کھلانے پلانے والے کو اللہ کھلاتا ہے نہ پلاتا ہے. آپ 2 ہستیوں کو غذائیں دے رہے ہیں خوشبو استعمال کر کے. بات میری ختم ہو گئی، اس کے بعد آپ کو کوئی سوال ہوں گے تو. 2 ہستیوں کو غذائیں دے رہے ہیں، جنات
جو نیک اولیاء جنات ہیں ان کی کئی غذائیں ہیں. نیک اولیاء جنات کی غذا خوشبو ہے، فرشتوں کی غذا خوشبو ہے. آپ ان کو غذائیں دے رہے ہیں، وہ آپ کی حفاظت پہ آ جائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے اوپر چھاؤں کریں گے. میں مختلف روایات کا آپ کو مجموعہ بتا رہا ہوں، اور وہ آپ کے لیے مومن، مخلص اور دوست ثابت ہوں گے جو خوشبو کا استعمال ہوگا.